انہوں نے حدیث کا درس دیا۔ ایک مرتبہ ان کو گنبد خضرا کے اندر جانے کا موقع ملا تو اندر اپنی ریش مبارک سے جھاڑو دینے لگے، جگہ کو صاف کرنے لگے۔ کسی نے پوچھا حسین احمد یہ کیا؟ تو جواب نے کہا کہ جس کی سنت ہے میں اسی کی حرمت پہ قربان کر رہا۔ واپس لوٹ کر دیوبند آئے تو دارالحدیث کے سامنے ایک چھوٹا سا باغیچہ بنا ہوا تھا، وہاں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے گلاب کے پھول لگوائے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت تو پھول تو کئی ہوتے ہیں، آپ نے گلاب کو کیوں سلیکٹ کیا؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے جو خوشبو آتی تھی، گلاب کی خوشبو اس خوشبو کے قریب تر ہے، میں نے اس لیے لگوایا کہ یہ خوشبو آئے گی مجھے اپنے آقا کی یاد آیا کرے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے کیکر کا درخت لگوا دیا۔ استاد حیران، حضرت پھولوں کی جگہ تھی، اتنی خوبصورت کیاری تھی، یہاں کیکر کا درخت، کانٹے ہی کانٹے۔ فرمان لگے اگرچہ کانٹے ہیں مگر صلح حدیبیہ میں جو بیعت رضوان لی گئی تھی تو جس درخت کے نیچے بیعت لی تھی وہ کیکر کا درخت تھا، میں اس کیکر کے درخت کو دیکھوں گا، میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروں گا۔ چنانچہ اسی قافلہ کے ایک اور بزرگ، جسمانی طور پر تو نحیف نظار لیکن روحانی طور پر اتنے مضبوط، آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو وہ ایک ایک گھر کے دروازے پر کھڑے ہیں، لوگوں میں سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کسی نے پوچھا روٹی کا؟ فرمانے لگے نہیں، میں روٹی کا سائل نہیں، میں وقت کا سوال کرتا ہوں۔ تم اللہ کے دین کے لیے اپنے گھروں سے نکلو، میرے آقا کا دین سیکھو گے، مجھے آقا کی غلامی کا حق ادا کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تفسیر کا درس دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ کی عظمت پہ قربان کہ میں نے سکھ کا بیٹا ہو کر تفسیر لکھی اور دیکھو ایک سید کے بیٹے نے ہیر لکھی، ہیر نام سے کچھ اشعار اس نے لکھے۔ تو اللہ کی شان، جس سے چاہے جو کام لے لیتا ہے۔ تو ہمارے اکابر علماء دیوبند پر اللہ رب العزت کا یہ خاص کرم کہ سنت کی اتباع میں ان کا رنگ نرالا تھا۔ چھٹی چیز، بغض من ابغض اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے، انسان اس کے ساتھ دل میں بغض رکھے۔ اس کی مثال سمجھنی بڑی آسان ہے۔ ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، اب جو اس کے بیٹے سے محبت کرے اسے اچھا لگتا ہے اور جو بیٹے سے محبت نہ کرے وہ اچھا نہیں لگتا۔ تو اگر ایک ماں کی محبت کا یہ عالم، تو پھر اگر نبی علیہ السلام کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ، تو اگر کسی کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت نہ ہوگی تو دل سے کتنا برا لگے گا۔ چنانچہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے ایک موقع پر یہ کہہ دیا کہ ہم جب جائیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو عزت والے مدینہ سے ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ اب یہ بات ان کے بیٹے نے بھی سنی۔ جب قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا تو شہر کے دروازے کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے والد کو کہنے لگے لن تدخل المدینہ حتی یأذن لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو شہر میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تجھے داخلے کی اجازت نہ دیں، پتہ چلے کہ عزت والا کون ہے اور ذلیل کون ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انی اذنت لابیک فکف عنہ، میں نے تیرے والد کو داخل ہونے کی اجازت دی، تو اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا۔ تب انہوں نے اپنے والد کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرمائی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ، والد ملنے کے لیے آئے ابو سفیان، چارپائی بچھی تھی، بستر لگا تھا، وہ چارپائی پر بیٹھنے لگے تو انہوں نے جلدی سے بستر لمیٹ دیا
تو ابو سفیان کہنے لگے کہ بیٹی باپ کے آنے پہ بستر بچھاتے ہیں، بستر سمیٹتے تو نہیں ہے؟ تو جواب میں کہا کہ ابا جان آپ کی بات اپنی جگہ صحیح، مگر میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ آپ مشرک ہیں اس بستر پر بیٹھیں جس بستر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں۔ تو جس کو محبت ہو اس سے محبت رکھنا، اور جس بندے کو بغض ہو پھر اس کے ساتھ بغض کا دل میں رکھنا۔ ساتویں علامت کثرت ذکر اللہ، جب محبت ہو تو پھر تذکرہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، دستور کی بات ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ماں کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، وہ بیٹے کی باتیں ہی سناتے نہیں سکتی۔ جو بیوی خاوند سے محبت کرتی ہے اس کی باتیں کرتے نہیں اس کی زبان تھکتی۔ اسی طرح مومن کو چاہیے جہاں موقع ملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک کر دے، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں۔ یہ محبت کی علامت ہے اور محبت کا تقاضا ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے بیٹھے اپنے دور خلافت میں، کہا سمعت رسول اللہ العام الاول فاول فبکا، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سال یہ سنا، اور جب نبی علیہ السلام کے لفظ زبان سے ادا ہوئے فبکا، آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، سر نیچے جھکا لیا، پھر آنسو سمیٹے، پھر دوبارہ اسی طرح سمیتوں کا لفظ کہا، جب نبی علیہ السلام کا نام آیا پھر آنکھوں میں سے آنسو۔ خطبہ دینے سے پہلے 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد اس قدر آیا کرتی تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے تو زیادہ بیٹھنے کی وجہ سے پاؤں سن ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ بھئی جس سے محبت زیادہ اسے یاد کرو، اذکر احب الناس الیک یذل عنک، تو یہ تمہاری سن ہونے کی کیفیت ختم ہو جاتی۔ فصاح یا محمد، فوراً کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فانتشرت، اللہ نے پاؤں کا وہ سن ہونا جو تھا اسی وقت ختم فرما دیا۔ تو بے اختیار ان کی زبانوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہوتا تھا۔ سیدنا بلال عنہ مدینہ طیبہ میں اذان دیتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو بلال عنہ نے سوچا کہ اب اس جگہ پر میں رہوں گا، اور اگر اذان دوں گا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نہیں دیکھوں گا تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ چنانچہ وہ شام ہجرت کر کے چلے گئے۔ ایک رات خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا بلال کتنی سرد مہری ہے کہ اتنا عرصہ ہوا ہمیں ملنے ہی نہیں آئے۔ اسی وقت اٹھ کے بیٹھ گئے۔ بیوی سے کہا کہ تیاری کرو، میں نے ابھی سفر شروع کرنا ہے۔ رات میں ہی سفر شروع کر دیا۔ چنانچہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، صلاۃ والسلام پڑھا، حاضری دی، نماز کا وقت ہو گیا، اذان دینی تھی۔ تو 2 شہزادے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمائش کر دی کہ ہمیں اپنے نانا جان کے زمانے کی اذان کی آواز سنوا دیجیے۔ فرمائش ایسی تھی کہ انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے جب اذان دینی شروع کی اور صحابہ کے کانوں میں وہ آواز پہنچی جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہنچتی تھی، آنکھوں کو قابو نہ رہا، رونے لگ گئے۔ جب قریب کے گھروں میں آواز پہنچی تو عورتیں رونے لگی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے آپ کو چادروں میں لپیٹا، اور یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ آواز کیسے آنے لگی وہ مسجد کے قریب آئیں۔ اب مسجد کے اندر صحابہ رو رہے ہیں، مسجد کے باہر مستورات رو رہی ہیں، اور عجیب وقت وہ بنا جب ایک بچے نے اپنی ماں سے یہ کوشچن پوچھا کہ اماں بلال عنہ تو اتنے عرصے کے بعد واپس آ گئے، تو بتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کب یہاں واپس آئیں گے؟ تو صحابہ کو جب نبی علیہ السلام کی یاد آتی تھی تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے۔ چنانچہ جب صحابہ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے کو ملتے تھے تو جیسے ہم آئس کریم پیش کرتے ہیں یا کوئی سویٹ ڈش پیش کرتے ہیں